کبھی سوچا ہے کچھ لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں سب کو اپنا بنا لیتے ہیں؟ یہ کمال ہے کرزما کا، اور آج ہم اس کے 5 اہم راز جانیں گے۔ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو واقعی زندگی بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، بات بالکل سیدھی ہے۔ سوچئے ایک بریلینٹ کوڈر کے بارے میں جو اپنے آئیڈیاز ٹیم کو سمجھا ہی نہ پائے، یا ایک عظیم آرٹسٹ جو اپنے آرٹ کے پیچھے کا مطلب نہ بتا پائے۔ ان کا ٹیلنٹ اکثر ان تک ہی رہ جاتا ہے۔ اسٹرانگ کمیونیکیشن اصل میں ایک پل کی طرح ہے جو ہنر کو دنیا سے جوڑتا ہے۔ تو چلیے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 5 بہت ہی آسان اور پریکٹیکل طریقوں کو سمجھیں گے جن پر عمل کر کے کمیونیکیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری اصول، غور سے سننا۔ شاید تھوڑا عجیب لگے لیکن کرسمیٹک بننے کا راستہ بولنے سے نہیں بلکہ سننے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جو سب سے زیادہ بولتا ہے وہی بہترین کمیونیکیٹر ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اصلی کنیکشن تب بنتا ہے جب آپ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہاں، انہیں سنا جا رہا ہے۔ اور ایک اچھا سننے والا بننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سامنے والے کو اپنی پوری توجہ دیں۔ اس کا مطلب فون سائیڈ پر، ان کی بات مت کاٹیں، انہیں اپنی بات پوری کرنے دیں۔ آئی کانٹیکٹ بنائے رکھیں اور یا بالکل جیسے چھوٹے چھوٹے ریاکشنز دیں تاکہ انہیں لگے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان لوگوں کی طرف خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں جو انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان کی بات کی قدر ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل سائیکولوجیکل ٹول ہے کیونکہ ہر انسان کو سمجھے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ تو خاموش ہوتے ہیں لیکن ہمارا جسم وہ بول رہا ہوتا ہے، اور یہی ہے ہمارا دوسرا راز، باڈی لینگویج۔ کسی سے ملتے ہی کچھ کہنے سے بھی پہلے سامنے والا آپ کے بارے میں ایک رائے بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ آپ کی باڈی لینگویج سے۔ یہ آپ کے الفاظ سے بھی زیادہ تیزی سے ایک پیغام دیتی ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا، شولڈرز کو آرام سے پیچھے رکھنا، یہ آپ کے کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا جھک کر بیٹھنا ایک دیوار سی کھڑی کر دیتا ہے اور کانفیڈنس کی کمی دکھاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ایک قدرتی سی مسکراہٹ، یہ اعتماد پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک ہلکی سی اسمائل گفتگو کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اب ہم سن بھی رہے ہیں اور ہماری باڈی لینگویج بھی پازیٹیو ہے۔ اب جب بولنے کی باری آئے تو ہمارا تیسرا اصول یاد رکھیں، اپنی بات کو سادہ اور واضح رکھیں۔ یہ ایک عام غلطی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مشکل الفاظ استعمال کرنے سے وہ زیادہ قابل لگیں گے، لیکن یہ الٹا کام کرتا ہے۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ کا اصل پیغام ان تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو پر اثر کمیونیکیشن کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اپنے پیغام کو سادہ، مختصر اور بالکل صاف رکھنا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل مقصد کنیکٹ کرنا ہے، امپریس کرنا نہیں۔ اسے اپنا رول بنا لیں۔ جو بات 10 الفاظ میں کہی جا سکتی ہے، اس کے لیے 20 الفاظ استعمال مت کریں۔ صاف اور واضح گفتگو ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ اب سادہ اور واضح ہیں، لیکن ان الفاظ کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہاں ہمارا چوتھا نقطہ آتا ہے، آواز کا اثر۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ پر اعتماد دکھنے کے لیے اونچا بولنا ضروری ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اصلی کانفیڈنس چیخنے میں نہیں ہوتا۔ اصلی کانفیڈنس ایک دھیمی، ٹھہری ہوئی اور صاف آواز سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی سکون سے بولتا ہے تو سننے والے کو خود ہی یہ پیغام ملتا ہے کہ اس انسان کو اپنی بات پر پورا یقین ہے۔ جلدی جلدی بولنا اکثر گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے بولتے وقت مناسب وقفے لیں۔ یہ وقفے نہ صرف آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں بلکہ سننے والے کو بات سمجھنے کا موقع بھی دیتے ہیں، اور یہ اعتماد کی نشانی ہے۔ اور اب آخری اور سب سے ضروری ٹیکنیک جس کے بنا باقی سب بیکار ہے، وہ ہے مسلسل مشق کرنا، یعنی پریکٹس۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اچھی کمیونیکیشن کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے گاڑی چلانا یا کوئی ساز بجانا سیکھتے ہیں، اسے بھی صرف روزانہ پریکٹس سے ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو پریکٹس کیسے کریں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی مشق کریں، اپنے فون پر اپنی آواز ریکارڈ کریں اور پھر اسے سنیں، اور سب سے اہم،
ہر گفتگو کو، چاہے وہ دوست سے ہو یا دکاندار سے، اپنی اسکل بہتر کرنے کا ایک موقع سمجھیں۔ شروع میں غلطیاں ہوں گی اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان غلطیوں سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ غلطیاں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ سب سے اہم بات، لوگ شاید آپ کے الفاظ بھول جائیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا، اور وہ احساس آپ کے کانفیڈنس سے آتا ہے۔ یہ پانچوں ٹیکنیکس اصل میں اسی کانفیڈنس کو بنانے کے اوزار ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، ان 5 ٹیکنیکس میں سے وہ کون سی ایک ٹیکنیک ہے جس پر آپ آج سے ہی کام شروع کریں گے؟ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے، کیونکہ ہر بہترین سفر ہمیشہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔